بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک میں لاسانی وقار اور عدیم المثال خطیبانہ دبدبا اور فصیحانہ تنتنا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح العرب اور افصح الناس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں دلوں میں اتر جانے اور روحوں میں سما جانے والی دلکشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجت الوداع دیا تو دور و نزدیک موجود 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام نے اسے ایسے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہر ایک سے مخاطب ہوں۔ ایک ایک لفظ ان کی سماعتوں سے ہوتا ہوا ان کے قلوب و اذہان کی الواح پر مرتسم ہوتا چلا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی دل نشینی اور دل پذیری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کی انگشتریوں میں نگینوں کی طرح جڑ جاتا، پھر ایک لفظ کی تقدیم اور تاخیر کے بغیر وہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں سورۃ التین کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش الحان اور اچھی قرات کرنے والا نہیں پایا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں وقار اور دبدبا تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور لہجے میں خوبصورت نغمگی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مینا میں خطبہ ارشاد فرمایا، سو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان ایسے کھول دیے کہ جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہم دور و نزدیک اپنے اپنے ٹھکانوں پر موجود ہو کر بھی اس خطبہ مبارک کے ایک ایک لفظ کو بتمام و کمال حرف بحرف سن رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش اور سماعت مبارک دیگر اعضائے مبارکہ کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک بھی مثالی تھے اور سماعت مبارک بھی یگانہ تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کیا خوب فرمایا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک نہایت خوبصورت اور متناسب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے بالوں کو 4 حصوں میں تقسیم فرما دیتے، ایک طرف کے 2 حصوں میں دایاں گوش مبارک نمایاں ہوتا جسے بالوں نے گھیرا ہوتا، اور دوسرے 2 حصوں میں سے
بایاں گوشت مبارک نمایاں ہوتا جسے بالوں نے گھیرا ہوا ہوتا، اور ان بالوں میں گوشت مبارک اپنی سفیدی کے ساتھ ایسے نمایاں ہوتے جیسے سیاہ بالوں میں روشن ستارے چمک رہے ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، یعنی وہ تمہاری بصارت کے حیطۂ ادراک و احساس میں نہیں آ سکتا، اور میں جو کچھ سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، کیونکہ تمہاری قوت سماعت میں اتنی طاقت و سکت نہیں کہ اسے سن سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک، آپ کی داڑھی مبارک انتہائی خوبصورت، گھنی، کن پٹی سے کن پٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئی اور سیاہ رنگ کی تھی۔ صرف دونوں کن پٹیوں اور تھوڑی میں کچھ بال سفید تھے، باقی پوری داڑھی اور بال کالے رنگ کے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد بارے میں مختلف روایات ہیں، جن کا تعلق مختلف ازمان و واقعات سے ہے۔ بہرطور سفید بالوں کی کل تعداد تقریباً 20 تھی۔ حضرت حریث بن عثمان نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بوڑھے لگتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی کے صرف چند بال سفید ہو گئے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کی گئی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں 14 بال بھی سفید نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آرائش کا باقاعدگی سے اہتمام کرتے تھے تاکہ ریش مبارک کی تزئین اسے دیکھنے والوں کے لیے دیدہ زیب بنا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک بہت ہی خوبصورت، حسین اور معتدل تھی، نہ زیادہ لمبی اور نہ چھوٹی تھی۔ اس کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا وہ اس قدر چمکدار تھا گویا چاندی کی صراحی جس میں سونے کی آمیزش ہو۔ نیز حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کا جو حصہ کپڑے سے ڈھانپا ہوتا تھا وہ ایسے لگتا تھا گویا پس پردہ ماہ نیم ماہ چمک رہا ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک
خوبصورت مورتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی۔ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے خوبصورت گردن والے تھے، جو نہ زیادہ طویل تھی اور نہ زیادہ چھوٹی۔ دھوپ یا ہوا میں گردن کا ظاہر ہونے والا حصہ چاندی کی اس سراہی کی مانند لگتا تھا جس میں سونا ملایا گیا ہو، اور وہ اس میں چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی چمک رہی ہو۔ گردن کے جس حصے کو کپڑے نے ڈھانپا ہوتا تھا وہ ایسے لگتا گویا پس پردہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔